آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری بہن ہماری بیٹی کی شادی کیوں نہیں ہو رہی، کیوں 5 8 10 12 13 سال حتیٰ کہ 20 سال کی عمر سے لے کے 35 سال 38 سال 39 سال ایج ہو گئی ہے اور شادیاں ہونے میں نہیں آ رہی۔ شکل سب سے خوبصورت، تعلیم سب سے اچھی، روزگار برسر روزگار ہونے کے ساتھ ساتھ فیملی سٹیٹس، فیملی بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ 1 منٹ سے پہلے شادی ہو جانی چاہیے لیکن نہیں ہو رہی۔ اس کی کیا وجہ ہے، کیوں نہیں ہوتی؟ اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر آپ 1 2 3 5 7 10 سال وظائف پڑھ چکے ہیں اور ٹس سے مس حالات نہیں ہوئے تو آپ کو میری بات غور سے سننی ہے اور توجہ دینی ہے کہ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی فیملی، آپ کی بیٹی جادو کا، بندش کا، رکاوٹ کا، کالے اور سفلی عمل کا شکار ہے۔ کیا مطلب؟ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے گھر پہ 2 یا 4 غنڈے مسلط کر دیے گئے ہیں اور مسلط کروانے والے آپ ہی کے عزیز، آپ ہی کے رشتہ دار، آپ ہی کے آستین کے سانپ اور آپ ہی کا شریکہ ہے، جن کا مقصد یہ ہے کہ فلاں 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 کی شادی نہیں ہونی چاہیے۔ مین فوکس یہ ہے۔ اب پہلی بات، رشتے ہی نہیں آتے۔ دوسری بات، کبھی رشتے آتے ہیں ہمیں پسند نہیں آتے۔ تیسری بات، رشتے آتے ہیں ہمیں بھی پسند ہوتے ہیں ان کو پسند نہیں ہوتے۔ چوتھی بات، رشتے آتے ہیں ہمیں بھی پسند ہوتے ہیں انہیں بھی پسند ہوتے ہیں لیکن واپس کبھی جیسے وہ خود آئے تھے ہمیں بلانے کی زحمت نہیں کرتے۔ پانچویں بات بن جاتی ہے پھر بنتے بنتے عین منگنی کے وقت ٹوٹ جاتی ہے۔ چھٹی بات، منگنی ہو جاتی ہے پھر شادی کی نوبت نہیں آتی، اسی دوران مسائل کچھ ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ منگنی ٹوٹ جاتی ہے۔ ساتویں بات، سب کچھ ہو جاتا ہے بات نکاح تک نہیں پہنچتی۔ آٹھویں بات، نکاح ہو جاتا ہے اب معاملات یہاں تک پہنچتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں شادی کرنا، ہم چاہتے ہیں بیٹی کو رخصت کرنا، لڑکے والے چاہتے ہیں کہ رخصتی ہو جائے، لیکن جب بات چلتی ہے تو معاملات یہاں تک پہنچتے ہیں کہ کبھی ادھر کوئی نقصان کبھی ادھر کوئی نقصان، کبھی ادھر کوئی بیمار کبھی ادھر کوئی بیمار، کبھی وہ پاکستان آنا چاہیں یا دوسرے ملک سے اس ملک میں پہنچنا چاہیں جہاں لڑکی ہوتی ہے تو یہ پہنچ ہی نہیں پاتے۔ ان کو کہتے ہیں رکاوٹیں، انہیں کہتے ہیں بندشیں، انہیں کہتے ہیں کالا علم، انہیں کہتے ہیں سفلی علم، اسے کہتے ہیں اس کی بندش کی توڑ کی ضرورت، اس علم کے کاٹ اور توڑ کی ضرورت۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اندھا دھند سرپٹ دوڑے جا رہے ہیں اور وظیفے پڑے جا رہے ہیں، رزلٹ کچھ حاصل نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے ہم ایمان سے محروم ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں، جس کی وجہ سے ہم آہستہ آہستہ ایمان پر گرفت کمزور کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جب کوئی قرآن کا وظیفہ بتائے ہم کہتے ہیں ہم نے پڑھ رکھا ہے، کیوں پچھلے 15-20 سال سے وظیفے ہی تو پڑھے ہیں اور تو کچھ کیا ہی نہیں۔ اس موقع پر کرنے کی ضرورت کیا ہے، ہونا کیا چاہیے، آج میں آپ کو لاہ عمل دیتا ہوں۔ بھائی سادی سی بات ہے، جس عزیز رشتہ دار آستین کے سانپ نے گھر کے باہر 2 غنڈے اور بدماش مقرر کر دیے ہیں جو رشتہ آنے نہیں دیتے، آ جائے پسند کر جائے تو اس کو بہلا پھسلا کے واپس نہیں آنے دیتے، اور واپس بھی آ جائے تو معاملات کو خراب کرنا اور خراب کر کے دم لینا اور جادوگر کو رپورٹ دینا ان کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے۔ تو اس صورت میں اگر آپ کو کام نہیں آتا، نہیں ہو رہا، تو بھائی جس کا کام اس کو ساجے اپنے قریبی کسی معالج ماہر رہنما سے عمل لے کر اس کی کاٹ کروا لیں۔ اب کاٹ کروا لی، اس نے کہہ دیا کاٹ ہو گئی، اس بات کی کیا گارنٹی کہ کاٹ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس کو الحمدللہ ہم سکھا رہے ہیں کہ سب سے پہلے یہ غنڈے و بدماش، یہ جادو آپ کا کٹے گا۔ دوسری بات، یہ کٹنے کے بعد آئندہ آپ کا دشمن آپ کے خلاف کوشش کرے وہ ناکام ہوگا۔ تیسری بات، وہ جو کروانے والے ہیں ان کو شکست ہوگی۔ چوتھی بات، آپ اپنا استخارہ، حساب، تشخیص خود کر سکیں گے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہنوں بیٹیوں کی شادیاں بر وقت ہو جائیں اور صحیح عمر میں ہو جائیں اور آئندہ ان کے سسرال میں ان کے لیے کوئی پریشانی نہ بن سکے، نہ ساس نہ سسر نہ نند نہ دیورانی نہ شوہر نہ آپ کا شریکہ جو میکے میں ہے، تو آپ کو ہم سے یہ عمل سیکھ لینا چاہیے، حاصل کر لینا چاہیے، پیروں پر کھڑا ہو جانا چاہیے، دشمن کو شکست دینا، اس کے دانت کھٹے کرنا سیکھنا چاہیے۔ ساری دنیا میں، سارے جہان میں ہر کام کے پیسے ہیں، لیکن اگر نہیں ہیں تو آپ کے دشمن سے روبرو ہو کے اس کو شکست دینے، آپ کے دشمن سے روبرو ہو کے اپنے بچوں کو
سٹیک پر لگا کے اور خطرے میں ڈال کر آپ کی مدد کرنے کے نہیں ہیں، یہ فلسفہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ جب کہ سب سے کائنات میں پاکیزہ روزی وہ ہے جس کی تصدیق حلال پاکیزہ ہونے کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ فرما کر مہر لگائی تھی کہ اس میں میرا حصہ بھی لگاؤ۔ لہٰذا جو روحانی معالج آپ سے پیسے لیتا ہے، چارج کرتا ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں سب سے افضل کمائی کر رہا ہے۔ بے شک آپ کی نگاہ میں چور ہو، ڈکیت ہو، فراڈیا ہو، نوسر باز ہو، دو نمبر ہو، لیکن حقیقت میں امام الانبیاء کی نگاہ میں سب سے بہترین آدمی ہے، اور القاسب حبیب اللہ کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یاد فرمایا ہے۔ اور پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اپنے مزدور کی اجرت دے دو، یہ شخص، یہ فرد اس میں شامل ہے۔ لہٰذا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تھک چکے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو صحیح اور درست سمت میں جانا چاہیے، تو آپ صحیح جگہ پر آ چکے ہیں۔ آپ کی معمولی سی محنت صحیح ڈائریکشن اور سمت دے گی، اور انشاءاللہ آپ کی بیٹی کو ہمیشہ کی خوشیاں تا زندگی عطا کریں گی۔